بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے صدقہ سے آج ہمارا 10واں پروگرام 10 رمضان المبارک کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے 8 اور 9 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج انشاءاللہ العزیز 10 رمضان المبارک میں ہم آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور پچھلے پروگراموں کی طرح انشاءاللہ العزیز آج بھی اس پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت وظیفہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی وہ آپ کو رکوع کی حالت میں ملیں گے اور کبھی آپ کو سجدے میں ملیں گے، اور وہ اتنی شان والے ہیں، اتنی عزت والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی جو پیشانیاں ہیں، ان کے چہرے ہیں، وہ سجدوں کی برکت سے چمکتے ہیں، وہاں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے۔ ہم ان کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہماری زبانیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ختم کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سیاہیوں سے لکھنا شروع کر دیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ قلم چلانا شروع کر دیں، ہمارے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان کبھی ختم ہونے والی ہے نہ ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر غلام شان والا، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے الصحابی کالنجوم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جنہوں نے ان کی اقتداء کی انہوں نے میری اقتداء کی، اور وہ فلاح پا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک قرآن پاک کی سورہ عادیات ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی خاک کی قسم کھاتا ہے۔ اے اللہ، تو گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی خاک کی قسم کھانا شروع کر دی، اور وہ بھی قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ عادیات میں ارشاد فرمایا کہ میں کچھ دنیا داروں کے گھوڑوں کی قسمیں نہیں کھا رہا ہوں، یہ عام گھوڑوں کی قسمیں نہیں کھا رہا ہوں، میں تو ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہوں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے نیچے ہیں، اور جو میرے راستے میں جنگ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ان گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی خاک کی قسم کھا رہا ہے۔ تو دیکھیے، جو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والے خاک کی قسم کھائے، تو مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج ایک وہ غلام جس کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی شان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی اور پانچویں پشت میں والدین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے جا کر، اور آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ جب آپ ذرا جوانی کو پہنچے، بڑے ہونا شروع ہوئے، تو آپ بالغ ہو گئے، تو آپ نے اسلام جب قبول کر لیا، آپ کے چچا کو پتہ چلا، انہوں نے ایک بند کوٹھلی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، بڑی بڑی تکلیفیں دی، بڑی بڑی مصیبتیں دی، اور آپ پر بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی الفاظ ہوتا تھا، لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا کہ چچا، اگر آپ میرے جسم کے حصوں کے ٹکڑے کر دیں، گوشت بنا کر بوٹیاں جو ہیں وہ پھینک دیں، اگر آپ کہیں نا کہ عثمان اپنے عقیدے سے باز آ جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے کسی ایرا وغیرہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں تو امام الانبیاء کا غلام بن چکا ہوں، اور وہ نبی جس کے چہرے کو کوئی ایک طرح دیکھ لیتا ہے، جب ایک طرف ہی دیکھ لیا، چہرہ مصطفیٰ پر جب نظر پڑ گئی، پھر وہ بیگانہ نہیں رہتا، وہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ چچا، اگر آپ میرے جسم کے حصے کے اس کے مختلف حصے بنا کر گوشت کے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے، پھر بھی میرے گوشت کے حصوں سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ عثمان غنی ذی النورین
ان کو ذی النورین کا لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذی النورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی شان وراء الورا ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنا غلام بنایا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر داماد بن گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کی بھی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذی النورین کیوں بنے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ جب ایک کا وصال ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کا وصال ہوتا میں اگلی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اسی طرح ان کا وصال ہوتے جاتے میں اس سے اگلی حضرت عثمان غنی ذی النورین کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی حیا والا ہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے کہ کبھی سوتے بھی تھے اپنے کمرے کے اندر تو کپڑے اتار کر نہیں سوتے تھے، بلکہ کپڑے پہن کر سوتے تھے، اتنا حیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کو مشکات شریف میں بھی نقل کیا ہے، آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ فراز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا۔ حضور جیسے لیٹے ہوئے تھے عام اسی طرح لیٹے رہے اور ان سے بات کی۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضور علیہ السلام اسی طرح ان کے ساتھ بھی گفتگو فرماتے رہے، محو گفتگو رہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک دی تو آقا علیہ السلام نے جلدی سے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور پنڈلی کو ڈھانپا، پنڈلی سے اوپر جو کپڑا تھا اس کو نیچے کیا اور بالکل ایکٹیو سیدھے ہو کر آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بات سنا چکے اور جب واپس گھروں کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان آقا آپ کی ذات پر، میرے ابا حضور تشریف لائے، دستک دی، آپ اسی طرح ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، حالانکہ کپڑا آپ کی پنڈلی سے اوپر تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ اس رات سے پردہ تو ہٹا دیجئے۔ بڑا ہی خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، جب عثمان غنی سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حیا نہ کروں؟ اتنی شان والے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، ہم لوگ جنازے میں شریک تھے۔ تو جب جنازہ پڑھانے لگے، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جس کا میں جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس شخص کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے، عداوت رکھتا ہے عثمان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ فرمایا جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہوگا وہ مجھ سے کیسے وفا کرے گا، وہ مجھ سے کیسے محبت کرے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ جس کے سینے میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔
تو ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر صحابی سے محبت کرنی چاہیے. ہم تو ان کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بنا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں. تو پھر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ، اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال اکٹھا کرنے کا کہا، ہر صحابی اپنی طاقت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال لے کر آیا. لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں کہ 100 اونٹ، ایک روایت میں 1000 اونٹ مال کے بھر کر کجاموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اپنی آستین جو تھی اشرفیوں سے بھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں لاتے رہے؟ کسی نے آپ سے سوال کر دیا کہ عثمان آپ ایک دفعہ ہی دے دیتے. کہا نہیں، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ کون مال لے کر آئے گا، تو میرے دل میں یہی بات تھی جب بھی حضور پکاریں تو میں عثمان کھڑا ہو کے کہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال لانے کے لیے حاضر ہوں، میں مال لانے کے لیے حاضر ہوں. میں ہر دفعہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا رہا اور اپنے آقا کو خوش کرتا رہا. میں نے انکار نہیں کیا. میں نے کہا کہ آج کوئی یہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی پیش کرنے والا نہ ہو، تو میں اس لیے ہر دفعہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں مال لاتا رہا. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں، یہ وہ مفسر قرآن ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، سب سے پہلے قرآن کی جنہوں نے تفسیر کی یہ وہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا مدینہ شریف کے اندر. تو مال جو تھا نہیں تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، کھانے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا. تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں 100 اونٹ کسی ملک سے تجارت کے آئے، 1000 اونٹ کا ذکر آیا. تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اونٹ پہنچے تو آپ کے پاس تاجر آئے. کوئی کہتا ہے ایک کے بدلے میں 2 لے لو، کوئی کہتا ہے ایک کے بدلے میں 3 لے لو، کوئی کہتا ہے ایک کے بدلے میں 4 لے لو. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے. آپ لوگ مجھے 8 بھی دو گے تو میں پھر بھی آپ کو نہیں بیچوں گا. انہوں نے کہا 9 لے لیں. آپ نے فرمایا میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے نا کہ مجھے ایک کے بدلے میں ایک تاجر ایسا ہے جو 10 دینے والا ہے. انہوں نے کہا وہ ایسا تاجر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم تو دنیا دار ہو، دنیا داری کی تجارت کرتے ہو کہ ایک کے بدلے میں ہم 4 دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں ہم 8 دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں 2 دیتے ہیں. اس طرح آپ اپنی اپنی بولیاں لگائی جا رہے ہیں. لیکن ایک تاجر ایسا ہے جو خود فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کے بدلے 10 دوں گا. انہوں نے کہا وہ تاجر ہے کون؟ اس تاجر کے بارے میں ذرا ہمیں بتلائیے تاکہ پتہ تو چلے وہ ہم سے زیادہ سخی ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ ہم اتنی بولی لگا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ لگا رہا ہے. وہ کون ہوا ہے مدینہ شریف کے اندر؟ آپ نے فرمایا وہ میرا اللہ ہے جس کا وعدہ ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم مجھے قرض حسنا دو گے فرمایا میں اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کروں گا. میرا رب مجھ سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. تم تو پیسوں سے خریدنے آئے ہو، میں اللہ کی راہ میں یہ سارے اونٹ ویسے قربان کرتا ہوں تاکہ میرے رب کی مخلوق جو ہے وہ اچھی طرح خوراک کو حاصل کر کے سیر ہو کر کھا لیں. میں بیچنے کے لیے نہیں آیا. اگر یہ تو 1000 ہیں، لاکھوں اونٹ بھی ہوں تو عثمان جو ہے اپنے رب کی راہ پر خرچ کر دے گا. وہی عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا، ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، ایک دن یہودی پانی بھرتے تھے. لیکن بڑی مصیبت آتی تھی جب پانی کی تلاش میں نکلنا، پانی جلدی نہ ملنا. تو اس کنویں کو بیر روما کہتے ہیں.
یہ مسجد قبلہ تین مدینہ شریف میں جو ہے اس کے پاس ہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کو پانی بھرنے کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشکل آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان آقا، اگر آپ کہیں تو عثمان یہ کنواں پورے کا پورا مسلمانوں کو خرید دیتا ہے۔ لیکن جب اس یہودی سے بات ہوئی، اس نے کہا یہ ایسے نہیں ہوگا، ایک دن پانی ہم بھریں گے، ایک دن پانی مسلمان بھریں گے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، آدھا کنواں خرید لیا۔ جب آدھا کنواں خرید لیا تو جس دن یہودیوں کی باری ہوتی تھی مسلمان پانی نہیں بھرتے تھے، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اثر دیکھیے، وہ جو غلامی مصطفیٰ کا دامن تھاما تھا اس کا اثر کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہودی ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتے تو نہ صحیح، لیکن جس دن ہماری باری ہوا کرے اس دن ہم یہودیوں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ پانی بھر لیا کریں۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کنویں کا سودا اس یہودی سے کیا اور وقف کر دیا اللہ کے راستے میں کہ جس کا جی چاہے پانی بھرتا رہے، کسی کو روک تھام نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان پانی بھر رہے ہیں تو یہودی پانی نہیں بھریں گے، نہیں، ہم ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں۔ اور آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زمین کا آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے بل بھی آتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تو جیسے آپ سے حسب سابق وعدہ ہوتا ہے کہ ہر پروگرام کے اختتام پر آپ کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت وظیفہ وہ آپ سماعت کر لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی سے عداوت ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی دشمنی رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ سورہ کوثر جو ہے 21 مرتبہ روز پڑھا کرے۔ یہ 30ویں پارے کی صورت ہے، اس کو ہر روز پڑھا کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ آپ کی خدمت میں 11 رمضان مبارک کے حوالے سے ہم حاضر ہوں گے، جس کے اندر ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر گفتگو کریں گے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔